مجمع حسینیت کا مدرسہ بقائے حرف لا الہ. کیا اثرات ہوئے واقعہ کربلا کے؟ ابھی فتح و شکست کی بات پھر کسی مرحلے پر، ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اثرات کربلا ہوئے. ایک اثر جو ہمیں فوری طور پر نظر آیا، اس سے پہلے شہادت امیر المومنین بھی ہوئی، شہادت امام حسن بھی ہوئی، جناب سیدہ کے دروازے پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس پر کسی قسم کا عوامی رد عمل نہیں ہوا. کسی اسٹیج پر بھی اس کا ری ایکشن اس طرح سے نہیں ہوا کہ پروٹیسٹ ہوئے ہوں، کچھ لوگ باہر نکل آئے ہوں. کربلا پہلا ایونٹ ہے تاریخ اسلام کا جس کا ری ایکشن فوراً شروع ہوا. ایک ری ایکشن تو یہ تھا کہ مکے کے لوگوں میں، وہ مکے کے لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مکے سے نکلنے کے وقت بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، بعد شہادت امام حسین ان میں ایک احساس پیدا ہوا کہ یقیناً یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. اور اس سچویشن سے فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن زبیر نے، کہ جس نے فوری طور پر مکے کے گورنر کو وہاں سے نکال باہر کیا اور وہاں پر قبضہ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. ہر چند کے سیاسی فائدہ اٹھانے والے کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی نظریاتی اتحاد نہیں تھا، وہ فکر حسینی سے قریب نہیں تھا، لیکن بہر طور امام کی شہادت کا ایک اثر یہ ہوا کہ ایک شہر نے بغاوت کی اور وہاں پر ایک نئی حکومت بن گئی. یہی رد عمل مدینے میں بھی پیدا ہونا شروع ہوا، اور جو مدینے کا گورنر تھا سعید ابن عاص، اس نے خاص طور پر اس صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے جو سربراہدہ لوگ تھے، جو مدینے کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کا ایک ڈیلیگیشن بنایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو خاص طور پر دارالحکومت بھجواتا ہوں کہ آپ جائیں اور یزید سے ملاقات کر کے آئیں، اس سے اگر آپ کے کوئی گریونسز ہیں تو اس سے جا کے ایکسپریس کریں. اور پھر یزید تک پیغام بھیجا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، ان کو جتنا زیادہ ہو خوش کیا جائے. چنانچہ یہ ڈیلیگیشن گیا. عبداللہ ابن حنظلہ ایک صحابی زادے تھے، وہ لیڈر بنائے گئے، وہ اس گروپ کو لے کے گئے. وہاں پر یزید نے پوری طرح کوشش کی کہ ان کو خوش کیا جائے، قیمتی تحائف، اعلیٰ وظائف یہ سب ان کو دیے گئے، مال و دولت سے لے کے پلٹے. لیکن جب واپس آئے تو اب یہ سچ کی قوت تھی کہ جو وہاں گئے تھے اس لیے کہ یزید کی دولت سے متاثر ہو جائیں گے اور یزید کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، جب مدینے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نازل نہیں ہوتا. جو کچھ ہم نے اسلام کا حشر شام کے اندر دیکھا ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب عذاب الہی ہم سے دور نہیں ہے. نتیجتاً مدینے میں ری ایکشن پیدا ہوا، مدینے کے لوگوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا، اور وہی عبداللہ ابن حنظلہ جن کو بھیجا گیا تھا وفد کا لیڈر بنا کر، انہی کی خلافت کے اوپر مدینے میں بیعت کر لی گئی. یہ فوری رد عمل تھے واقعہ کربلا کے بعد. 61 ہجرہ میں واقعہ کربلا ہوا، 63 ہجرہ میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یعنی واقعہ کربلا کے فوراً بعد عبداللہ ابن زبیر کی حکومت، اور کچھ وقفے کے بعد مدینہ کے لوگوں کی بغاوت اور وہاں پہ حکومت کا قیام. یزید نے ان دونوں بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی. کوشش کروں گا کہ تیزی سے گزروں کیونکہ مجھے بہت کچھ آج کی اس گفتگو میں عرض کرنا ہے، اپنی بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے، اس لیے بہت سے واقعات کو چھوڑتے ہوئے یزید کی فوجیں حملہ آور ہوئیں اور مدینے کو تاراج کیا گیا. مسجد نبوی کی توہین کی گئی، اس میں گھوڑے باندھے گئے. مدینے کے شہریوں کو 3 دن فتح کے بعد 3 دن کے لیے ان تمام شہریوں کے جان مال عزت کو یزید کی فوجوں کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. یہ یزید کی طرف سے ایک دوسرا سنگین جرم تھا جو مدینہ منورہ کے اندر کیا گیا. مدینے کی فتح کے بعد یزید کی فوجیں مکے کی فتح کے لیے گئیں. ابھی مکے کا محاصرہ جاری تھا. اس محاصرے کے دوران زمانہ تھا حج کا. وہ پہلا سال تھا کہ بعد رسول حج نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یزید کی فوجوں نے مکے کو گھیر رکھا تھا اور اندر عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں دفاع کر رہی تھیں. اس
محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کے اوپر حملے ہوتے رہے اور خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، کیونکہ منجنیقوں سے، اس زمانے کی توپیں سمجھ لیجئے، ان کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، جس پتھر نے خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچایا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجرہ میں یزید ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاکت کی خبر آئی تو اب یہ محاصرہ، وہ لوگ منتشر ہو گئے، یزید کی فوجیں وہاں سے پسپا ہو گئیں، اور عبداللہ ابن زبیر کو موقع مل گیا کہ وہ کچھ دیر اور اپنی حکومت کو جاری رکھ سکیں۔ یہ کچھ فوری رد عمل تھے، لیکن اس رد عمل کی ترتیب دیکھیے۔ واقعہ کربلا، شہادت امام حسین، اس کے فوراً بعد مدینہ منورہ پہ حملہ اور روضہ رسول کی توہین اور مدینہ کو تاراج کیا جانا، تباہ و برباد کیا جانا، اس کے بعد خانہ کعبہ پہ حملہ۔ اگر عقائد کی نسبت ان چیزوں سے دیں تو پہلی منزل ہے امامت سے ٹکرانے کی، دوسری منزل ہے نبوت سے ٹکرانے کی، تیسری منزل ہے توحید سے ٹکرانے کی۔ اور اس ترتیب نے بتایا کہ امامت کا مقام کیا ہے۔ امامت وہ قلعہ ہے کہ جب تک موجود ہے نبوت بھی سلامت ہے، توحید بھی سلامت ہے۔ یہ کربلا کا اثر روح کربلا سے تو مطابقت نہیں رکھتا تھا، یہ ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن تھی امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کی، اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً اس کے پیرلل ہی ایک اور تحریک چل رہی تھی۔ وہ کوفے کے وہ لوگ جن کو اس دوران میں جب واقعہ کربلا ہوا، کچھ لوگ قید خانوں کے اندر قید کر دیے گئے تھے، جو ممتاز ایسے لوگ تھے کہ جو محبان علی کے طور پہ جانے جاتے تھے، ابن زیاد نے ان سب کو قید کر دیا تھا۔ کچھ اپنی جانیں بچا کر شہر سے نکل کر مختلف دیہاتوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ واقعہ کربلا اتنا اچانک ہوا ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ بظاہر عام لوگوں کی نگاہ میں نہ تو کربلا کوئی نون جگہ تھی اور نہ امام حسین علیہ السلام کے پلان میں بظاہر کربلا شامل تھا۔ عام لوگوں کے نزدیک تو امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں تو وہ شہر کوفہ کی طرف آ رہے تھے، امام راستہ بدل کر ایک اجنبی راستے پہ جا رہے ہیں اور ہوتے ہوتے کربلا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہتوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ واقعہ کربلا ہو گیا ہے یا اور یہ کس جگہ ہوا ہے، یعنی امام حسین کی شہادت کا اس وقت فوراً نہیں علم ہوا۔ بعد میں جب قیدی آئے ہیں تو پھر ان تک آگاہی اور خبر ہوئی ہے۔ وہ تمام لوگ جو دل میں جذبہ رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا اور اس وقت شریک نہیں ہو سکے تھے، اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت ہم سے زیادتی ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کو دعوت ہم نے دی، چاہے حالات نے ہمیں اجازت نہیں دی، لیکن ان کا ضمیر ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس موقع کے اوپر بہر صورت امام کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ نتیجتاً سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں تقریباً 4000 افراد جمع ہوئے۔ یہ وہ کوفہ ہے جس میں بار بار شیعت کو ختم کیا گیا ہے، اس کے باوجود اللہ جانے آل محمد کے اندر کیا کشش تھی کہ مارے جانے کے باوجود، قتل کیے جانے کے باوجود، تباہ و برباد ہونے کے باوجود پھر ایک کثیر جماعت تیار ہو گئی جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ یہ ان مخلص مومنین کی جماعت تھی جن کو کوئی ملک درکار نہیں تھا، کوئی اقتدار درکار نہیں تھا۔ ان کا صرف بظاہر یہ بات آج کے مادہ پرست معاشرے میں پسند کی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ محض جان دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، کوئی مقصد سامنے نہیں، کسی چیز کا حصول سامنے نہیں ہے، ہم تو فائدے نقصان میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان 4000 افراد نے عین الورد کے مقام پر ابن زیاد کی کثیر فوج کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے نتیجے میں ان میں بمشکل 300 آدمی بچے۔ 3 دن تک روزانہ جاتے تھے، جتنے مر جاتے تھے، جو باقی ہوتے تھے وہ اگلے دن کے لیے پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ خود سلیمان ابن سرد خزائی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، ان کے سارے ساتھی ممتاز مارے گئے۔ سلیمان ابن سرد خزائی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کا جو پہلا خط لکھا گیا ہے اس پہ 7 آدمیوں نے دستخط کیے تھے، اس میں سے کچھ خوش نصیب تھے جو کربلا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حبیب بن مظاہر تھے، جناب مسلم
ابن اوسجہ تھے جو کربلا میں پہنچے ہیں، عابس ابن شبیب شاکری تھے وہ بھی کربلا میں پہنچے ہیں، جو باقی رہ گئے تھے یہ کانفرنس، یہ جلسہ جہاں یہ خط لکھا گیا یہ سلیمان ابن سرد خزائی کا گھر تھا۔ چنانچہ سلیمان ابن سرد خزائی نے اپنے اس دعوت نامے کا قرض عین الورد کے مقام پر دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے ایک ساتھی رفاع ابن شداد وہ باقی ماندہ فوج کو لے کر جو مشکل سے 300 افراد پہ مشتمل تھی ان کو لے کر کوفہ آئے تھے۔ اس وقت مختار سقفی جیسے سیاستدان یہ مشورہ دیتے رہے کہ ذرا رک جائیے، فوج زیادہ ہو جائے، لشکر زیادہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ سود و زیاں کا حساب کتاب تجارت کی دنیا میں ہوتا ہوگا، محبت کی دنیا میں یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ محبت قربانی مانگتی ہے اور انہوں نے یقیناً قربانی دی۔ یہ واقعہ کربلا کا ایک رد عمل تھا۔ اور پھر اس کے بعد مختار سقفی کا اٹھنا، پورے شہر کوفہ پہ قبضہ کرنا، اور اس کے نتیجے میں 2 سپر پاورز کی موجودگی میں ایک طرف عبد الملک ابن مروان ہے بنو امیہ کا حکمران، دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر ہے جو مکے کے اندر حکمران ہے۔ یہ صرف ایک شہر کے اندر قبضہ کیا ہے مختار سقفی نے، اور 1.5 سال کا کل عرصہ ملا ہے مختار سقفی کو۔ اس 1.5 سال کے اندر انہوں نے قاتلان حسین کو اس شہر میں جس کی اکثریت قتل حسین میں حصے دار ہے، جہاں قاتلان حسین کا اقتدار ہے، وہاں پر مختار سقفی نے 1.5 سال کے عرصے میں چن چن کر جتنے بھی نمایاں قاتلان حسین تھے ان سب سے انتقام لیا، ان کو تہہ تیغ کیا۔ یہ بھی واقعے کا ایک رد عمل تھا۔ اور پھر کربلا ہی کے واقعے کا رد عمل تھا کہ جناب زید حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے، انہوں نے باقاعدہ کوفے کے اندر خروج کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ پھر جناب زید کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کا تصادم ہوتا رہا بنو امیہ کی حکومت کے ساتھ، اور وہ نیشاپور کے پاس، مشہد مقدس کے پاس ایک مقام ہے میامی، وہاں کے وہ شہید ہوئے، اور آج بھی ان کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ میامی آپ کے ہاں کا میامی نہیں، ایران میں ایک قصبے کا ایک جگہ کا نام ہے، پہاڑی مقام ہے، وہاں پر جناب زید شہید کے بیٹے یحییٰ ابن زید کا مزار ہے۔ پھر ایک اور تحریک اٹھی، جناب حسن مصنع امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ المحض۔ عبداللہ المحض کے 2 بیٹے تھے محمد اور ابراہیم۔ محمد کا لقب نفس زکیہ تھا۔ ان کی ایک تحریک شروع ہوئی 121 ہجری میں، 121 ہجرہ میں جناب زید شہید کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 129 ہجرہ میں جناب حسن مصنع کی اولاد میں سے نفس زکیہ کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے بھی قربانیوں کا ایک سلسلہ ان کے ہاں بھی جاری رہا۔ جناب نفس زکیہ بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بھائی ابراہیم بھی مارے گئے، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ماری گئیں، اور یہ اولادیں سرزمین عراق سے لے کر، سرزمین عرب سے لے کر ایران کی سرزمین تک، افغانستان کی زمین تک یہ لوگ مارے جاتے رہے، اور جگہ جگہ ان کے مزار بنائے جاتے رہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی پاکستان میں کراچی میں ایک قبر ہے عبداللہ شاہ غازی کی۔ یہ عبداللہ شاہ غازی امام حسن علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور سب سے زیادہ یوں کہیے کہ سینئر آل نبی میں، سادات میں سینئر ترین آدمی ہیں جو سرزمین پاکستان پہ دفن ہیں۔ اس کے بعد میں بہت سے سید آتے رہے، لیکن اولاد امام حسن میں یہ شخصیت ہیں۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، بات بڑی تفصیلی ہے، اتنی باتوں سے شاید بہت سی الجھنیں ذہن میں رہ جائیں۔ میں صرف ایک طرف توجہ دلا کے بات کو ختم کروں کہ یہ جتنے واقعات ہوتے رہے ہیں یہ 1-2 نہیں ہیں، اور بھی بہت سے سادات میں یہ لوگ بار بار اٹھتے رہے، مارے جاتے رہے۔